حیدرآباد کے نامپلی علاقے میں واقع نیلوفر اسپتال کے قریب منگل اور چہارشنبے کے درمیانی شب ایک کھڑی ایمبولینس پر اچانک بڑا درخت گرنے سے ایک گاڑی کو نقصان پہنچا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک بڑا درخت اچانک جڑ سے اکھڑ کر سڑک کنارے کھڑی ایمبولینس پر آ گرا، جس کے باعث ایمبولینس بری طرح تباہ ہو گئی۔ خوش قسمتی سے اس وقت ایمبولینس میں کوئی موجود نہیں تھا، جس کے باعث کسی قسم کا جانی نقصان یا زخمی ہونے کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اطلاع ملتے ہی نامپلی پولیس اور GHMC کی مانسون ایمرجنسی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ بھاری مشینری کی مدد سے گرے ہوئے درخت کو ہٹا کر سڑک کو صاف کیا گیا، جس کے بعد کچھ دیر کے لیے متاثر ہونے والی ٹریفک کو بحال کر دیا گیا۔ پولیس اور بلدیہ کے حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ شدید بارش اور تیز ہواؤں کے دوران احتیاط برتیں اور غیر ضروری طور پر درختوں یا کمزور ڈھانچوں کے قریب کھڑی گاڑیاں نہ چھوڑیں۔ دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی رہائش گاہ کے باہر کانگریس کی جانب سے کیے گئے احتجاج کے دوران شدید کشیدگی پیدا ہو گئی۔ پولیس نے کانگریس کے سینئر قائدین راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کو حراست میں لے لیا۔ اس معاملے پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کانگریس قائدین کو حراست میں لیے جانے کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جمہوریت میں احتجاج کے حق پر حملہ ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ کانگریس پارٹی نوجوانوں کی جدوجہد کی مکمل حمایت کرتی ہے اور نوجوانوں کے جائز مطالبات کو ملک کے عوام کی بھی تائید حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ چاہے جیل بھیج دیا جائے یا تحریک کو دبانے کی کوشش کی جائے، اسے روکا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کروڑوں نوجوانوں کے غصے کو دبانا ممکن نہیں اور انصاف اور جواب دہی کے لیے نوجوانوں کی جدوجہد جاری رہے گی۔ تلنگانہ کے کریم نگر شہر میں ایک بڑی ڈکیتی کی واردات پیش آئی، جہاں 8 مسلح نقاب پوش ڈاکوؤں نے ایک گھر میں گھس کر اہل خانہ کو یرغمال بنایا اور لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، نقدی اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ منگل کی رات بھگت نگر علاقے میں پیش آیا۔ گھر کے مالک عظمت علی پہلی منزل سے نیچے آ کر سونے سے قبل لائٹ بند کرنے کے لیے آئے تھے کہ اسی دوران نقاب پوش ڈاکوؤں نے انہیں قابو کر لیا، ان کا منہ ٹیپ سے باندھ دیا اور گھر کے اندر لے جا کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ ڈاکوؤں نے عظمت علی کے اہلیہ اور دونوں بیٹیوں کو بھی مارا پیٹا اور چاقوں اور ریوالور کے زور پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دے کر خاموش رہنے پر مجبور کیا۔ بعد تمام افراد کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ ملزمان گھر سے 66 تولے سونے کے زیورات، 21 لاکھ روپے نقد رقم، 10 تولے چاندی اور دیگر قیمتی سامان لے کر فرار ہو گئے۔ فرار ہونے سے قبل انہوں نے تمام اہل خانہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور ان کے موبائل فون بھی ساتھ لے گئے تاکہ وہ پولیس یا کسی اور کو اطلاع نہ دے سکے۔ ڈاکو گھر کے گراؤنڈ فلور پر کھڑی 2 موٹر سائیکلیں بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزمان ومول واڑہ بائی پاس کے راستے فرار ہوئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی اور علاقے کے CCTV کیمروں کی فوٹیج کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ متاثرہ خاندان نے پولیس کو بتایا ہے کہ تمام ڈاکو نقاب پوش تھے اور شمالی ہند کے لہجے میں ہندی بول رہے تھے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ ملزمان کو گھر کے معاملات، اہل خانہ کی موجودگی اور گھر میں موجود سونے اور نقدی کے بارے میں پہلے سے معلومات تھی، جس کی بنیاد پر اس واردات کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ زیر تربیت IPS آفیسر ادے کرشنا ریڈی نے اپنے خلاف درج جنسی ہراسانی کے مقدمے کو منسوخ کرنے کی درخواست کرتے ہوئے تلنگانہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ ادے کرشنا ریڈی نے ہائی کورٹ میں ایک عرضی دائر کرتے ہوئے اپنے خلاف درج مقدمے اور اس سے متعلق کارروائی کو منسوخ کرنے کی استدعا کی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں اس عرضی پر جمعرات کو سماعت متوقع ہے۔ عدالت میں درخواست گزار کی جانب سے پیش کیے جانے والے دلائل اور متعلقہ حکام کے موقف پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اس معاملے میں الزامات، پولیس کی جانب سے درج مقدمے اور عرضی میں پیش کیے گئے قانونی نکات سے متعلق مزید تفصیلات عدالت میں سماعت کے دوران سامنے آنے کا امکان ہے۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر RV کرنن نے ریاست میں جاری ووٹر لسٹوں کی خصوصی جامع نظر ثانی یعنی کہ SIR مہم کے حوالے سے انتہائی اہم اور واضح بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے صراحت کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ SIR مہم کی آخری تاریخ میں اب دوبارہ کوئی توسیع نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے حیدرآباد کے تمام ووٹر سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے انومیریشن فارمز سے بنا کسی تاخیر کے فوری طور پر اپنے متعلقہ بوتھ لیول آفیسرز کے حوالے کر دیں۔ RV کرنن نے بتایا ہے کہ کئی ووٹرز یہ سوچ کر فارمز روکے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس 3 اگست تک کا وقت موجود ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ تمام وصول شدہ فارمز کو آن لائن سسٹم میں پروسیس اور ڈیجیٹلائزیشن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ووٹرز نے آخری دنوں تک فارم جمع کرانے میں تاخیر کی تو آخری وقت میں پورٹل پر تو بوجھ پڑنے کے باعث سرور ڈاؤن ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اندراج سے محرومی کا خطرہ رہے گا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ BLOز چند علاقوں میں فارمز کے حصول کے لیے 5 سے 6 مرتبہ گھر گھر چکر لگا چکے ہیں۔ RV کرنن نے کہا کہ تاحال 43% انومیریشن فارمز موصول ہو چکے ہیں اور ان کی تفصیلات کو کامیابی کے ساتھ ڈیجیٹلائزیشن کر دیا گیا ہے۔